جیسا کہ آپ نے بتایا کہ غصہ دو طرح کا ہے، مذموم بھی ہے اور محمود ہے. اب مذموم غصہ جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی غصہ آنے سے پہلے یعنی ایک انسان کو اپنی سوچ ہینڈل کرنی سکھانی چاہیے. جو شخص اپنے مزاج کے خلاف کوئی بھی بات دیکھتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، یہ تحریک شیطان کی جانب سے ہوتا ہے. وہ ہمیں آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کرنے کے لیے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ غصہ آئے تو وضو کر لیں، حیت بدل لیں. مثلاً کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، جگہ بدل لیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلے جائیں. اور اسی طرح سے غصہ آئے تو پانی پی لیں. اور وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان کی طرف سے تمہیں اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیں. تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی پناہ دینے والا ہے. تو اس رد عمل سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. اور سنت پر عمل کرنے سے یہ غصہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن غصے کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس مزاج کو بدلنے کے لیے بہرحال دین کا فہم بھی ضروری ہے، اور ماں باپ کو اپنا کردار ادا کرنے کی، تعلیمی ادارے کو اپنا کردار ادا کرنے کی، اور تواصل بالحق کی مسلسل ضرورت ہے. اچھے ماحول میں رہنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ استاذہ. آج ہم نے جیسے غصے پہ بات کی اور غضب کے بارے میں جانا، دل کی ایک اور بیماری جو زندگیوں میں بربادی لے کے آتی ہے. لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ غصے پہ کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے، وہ کرنا کیسے ہے، ہم میں سے ہر کسی نے کیا رول پلے کرنا ہے، اس کے لیے دین کی تعلیمات کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم اپنے کردار کو، ہم اپنے فرائض کو جانیں، ہم یہ جانیں کہ کس طرح سے ہم اپنی سوچ پہ، اپنے ایکشنز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بنیادی چیز جو ہے، جہاں سوسائٹی میں لیک ہے، وہ دین سے دوری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تعلیمات کو حاصل کرنے کی توفیق دے، اور ہم پوری سوسائٹی مل کے ان تمام بیماریوں کا تدارک کر سکیں.